غزہ کے کوچہ بازار میں ہر روز خاک و خون سے ظلم کی ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اہل فلسطین کے جسموں کے ٹکڑے تھیلیوں میں بھرنے جا رہے ہیں۔ آپ شاید ملبے کے ڈھیر پر ڈیرا جمائے لٹے پٹے قافلوں کو بھول چکے ہیں، مگر وہاں ہر رات خوفناک ہے۔ آپ شاید ان داستانوں کو بھول چکے ہیں، لیکن ہم یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بانی تحریک انصاف کے لہجے میں پھر تلخی بھرائی ہے، مگر ساتھ ہی حکومت کے جانے کی تاریخیں بھی دی جا رہی ہیں۔ اصلاحات کے ایوانوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، ان موضوعات پر تفصیل سے بات کریں گے، مگر آغاز کرتے ہیں دہائی کی سب سے بڑی خبر سے۔ پاک فوج نے اپنے دور کے طاقتور ترین اور متنازع ترین شخصیت جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو حراست میں لے کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری پاک فوج نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف کیے گئے ٹاپ سٹی کیس میں شکایت کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے کی تھی۔ نتیجتاً پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف مناسب تادیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اس بیان کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ٹاپ سٹی کیس کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کے خلاف ورزیاں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی کی اہمیت کیا ہے؟ سابق سربراہ ISI کے خلاف ٹاپ سٹی کیس کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ فیض حمید کے ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی کون کون سے خلاف ورزیاں کی ہیں؟ جرم ثابت ہونے کے بعد سابق کور کمانڈر کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ فیض حمید کے گرد تنگ ہوتے گھیرے کی زد میں کون کون آ سکتا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا فیض حمید 9 مئی فسادات میں ملوث تھے؟ انہیں سوالات کا جواب جانتے ہیں۔ فیض حمید اپنے دور میں ایک طاقتور ترین جنرل رہے ناظرین، لیکن اتنے ہی متنازع بھی رہے ہیں۔ ان پر سیاسی معاملات میں مداخلت کے الزامات عائد ہوتے رہے ہیں۔ وہ اپنے دور میں بانی تحریک انصاف کے قریب سمجھے جاتے رہے ہیں۔ فیض آباد دھرنے سے شہرت پانے والے فیض حمید پر اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے الزامات کا سامنا بھی رہا ہے، لیکن ان کے خلاف کارروائی پاک فوج کی جانب سے خود احتسابی اعلانات کی عملی تصویر۔ ناظرین، سال 2017 سے سال 2019 تک ISI کے DGC رہنے والے میجر جنرل فیض حمید سے مسلم لیگ نون کو کافی شکایات تھی۔ اس دور میں سیاسی انتقام، گرفتاریوں، وفاداریوں کی تبدیلی کے الزامات سامنے آئے۔ انہی الزامات پر 8 مارچ کو اپنے ایک انٹرویو میں مریم نواز شریف نے فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا۔ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس کا جائزہ لیا جائے تو نومبر 2023 میں اسلام آباد میں واقع ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کنور معیز احمد خان نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی، جس میں فیض حمید پر اختیارات کے غلط استعمال کا الزام عائد کیا گیا۔ BBC کے مطابق درخواست میں کہا گیا تھا کہ 12 مئی 2017 کو پاکستان رینجرز اور ISI کے اہلکاروں نے دہشت گردی کے ایک مبینہ مقدمے کے سلسلے میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور معیز احمد خان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا اور اس دوران ان کے گھر سے سونا، ہیرے اور نقدی سمیت متعدد قیمتی اشیاء قبضے میں لے لی گئی تھی۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بھائی سردار نجف نے ثالثی کی اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، اور بریت کے بعد جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے معیز خان کے ایک رشتہ دار کے ذریعے ان سے ملاقات کا بندوبست کرنے کے لیے بھی رابطہ کیا۔ درخواست گزار کا دعویٰ تھا کہ ملاقات کے دوران جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے چھاپے کے دوران چھینا گیا 400 تولہ سونا اور نقدی کے سوا تمام چیزیں واپس کرنے کی پیشکش کی تھی۔ کنور معیز نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ISI کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم فخر اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار نے انہیں 4 کروڑ روپے نقد ادا کرنے اور ایک چینل سپانسر کرنے پر بھی مجبور کیا۔ اس درخواست پر سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین پر مشتمل بینچ نے کی تھی۔ اسی بینچ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف تحقیقات کا حکم بھی دیا تھا، جس کے بعد پاک فوج نے اپریل 2024 میں تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی۔ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک معیز احمد خان کی درخواست پر
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی اور 9 نومبر کو درخواست گزار کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کے معاونین کے خلاف شکایات کے ازالے کے لیے وزارت دفاع سمیت متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے یہ بھی نشاندہی کی تھی کہ درخواست گزار بدنیتی پر مبنی مقدمہ چلانے پر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور دیگر ریٹائرڈ افسران کے خلاف سول یا فوجداری عدالت میں کیس دائر کر سکتا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آج پاک فوج نے فیض حمید کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اب آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کا جائزہ لیا جائے تو اس حوالے سے سینئر صحافی حامد میر نے دعویٰ کیا ہے کہ فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطے میں تھے۔ ان پر 9 مئی کو بغاوت پر اکسانے کے الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں، جبکہ 2-3 ماہ سے خبریں تھیں کہ فیض حمید سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہے۔ حکومت کو اس بارے میں مکمل معلومات تھیں، اسی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کے خلاف تحقیقات کے احکامات بھی دے رکھے تھے۔ شطرنج کی بساط بچ چکی ہے، ہر فریق اپنی چال چل رہا ہے۔ ناظرین، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ ملکی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، لیکن